السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الاستغفار اور جنت کی خوشخبری۔ احادیث مبارکہ میں استغفار کے ایک کلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار بتایا ہے اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے متعلق فرمایا، جس نے پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت پڑھا اور رات سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے پورے ایمان و یقین کے ساتھ اسے رات کو پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ وہ سید الاستغفار یہ ہے، بندہ یہ کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ رواہ البخاری۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میں نے تیرے عہد اور وعدے پر ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر کاربند ہوں۔ اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کی فضیلت بیان کر کے ہم گناہ گاروں کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو واہی تباہی میں، سڑکوں میں، ہوٹلوں میں، چائے خانوں میں اور نامعلوم خرافات اور بدعات کے کن کن تقریبات میں ہم اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، ہم ان اڈوں کو چھوڑ کر اور ان فضول جگہوں کو چھوڑ کر اور لا یعنی باتوں سے بچ کر ہم سید الاستغفار کا اہتمام کریں۔ یہ کلمہ سید الاستغفار جو ہیں، یہ فضیلت کا راز بظاہر یہی ہے کہ ایک ایک لفظ میں عبدیت کی روح بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے عرض کیا گیا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، تو نے ہی مجھے وجود بخشا ہے اور میں بس تیرا بندہ ہوں۔ اس کے بعد عرض کیا گیا، وَعَنَا عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، یعنی میں نے ایمان لا کے تیری عبادت و اطاعت کا جو عہد و میثاق اور وعدہ کیا ہے، جہاں تک مجھ سے بن پڑے گا اس پر قائم رہنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بندے کی طرف سے اپنی کمزوری کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ایمانی عہد و میثاق کی تجدید ہے، بہت بڑی بات۔ اس کے آگے عرض کیا گیا، اعوذ بک من شر ما صنعت، مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی اور آئندہ ہوں ان کے برے نتیجہ سے، اے میرے مالک و رب، میں تیری پناہ کا طالب ہوں۔ اس میں اعتراف قصور کے ساتھ اللہ کی پناہ بھی چاہی گئی۔ اس کے بعد عرض کیا گیا،
अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिदम्बी। दूसरी हदीस में अल्फाज है अबूउ का बिदम्बी, बुखारी में है अबूउ बिदम्बी। मैं तेरे इनामात व एहसनात का और अपनी गुनाहगारियों और खताकारियों का एतराफ़ करता हूँ। आखिर में अर्ज़ किया गया फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। मेरे मालिक व मौला, तू अपने रहमो करम से मेरे जराइम, मेरे गुनाह को बख्श दे। जुर्मों और गुनाहों के बख्शने वाला बस तू ही है। यहाँ गोया कि एक तरह का एक पैगाम दिया। आज जो लोग ना मालूम कहाँ कहाँ जाते हैं और जाके कब्रों को सजदा करते हैं, ये बात याद रहे, कब्रों को सजदा करना हराम है। चाहे वो वली की कब्र हो, पीर की हो, दरवेश की हो, कलंदर की हो, मलंग की हो, खाह इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हादी सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र क्यों ना हो, आप ही का रोज़ाए अक़दस क्यों ना हो, सजदा करना और किसी से मुरादें मांगना, गैरुल्लाह के नाम पर नज़र नियाज करना, उनको मुश्किल कुशा समझना, ये सब हराम है। अल्लाह से इंसान को मांगना चाहिए। तो ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, हम सब इसका विर्द करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पहुँच जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले हर उम्मती को चाहिए कि वो इसका एहतमाम करे। हर दिन और रात कम अज कम एक दफ़ा तो ज़रूर पढ़ ले, सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर में ये इस्तिग़फ़ार कर लिया करे। अल्लाह ताला की रहमत हो हमारे वालिदैन पर, जो ताकीद करते रहे इस्तिग़फ़ार पढ़ने के लिए, खुसूसन मेरी वालदा पर, जो इसी साल मेरी वालदा का इंतकाल 29 अगस्त 2023 ईस्वी मुताबिक 12 सफ़र 1445 हिजरी बरोज़ बुध बवक्त शब हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरी वालदा की कब्र को नूर से मनव्वर फ़रमाए, ता हद्दे निगाह उनकी कब्र को कुशादा फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरी वालदा की कब्र को जन्नत की कियारी बना दे और मेरी वालदा की रूह को अल्लाह ताला मकाम इल्लीन में जगह इनायत फ़रमाए, गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फ़रमाए। मेरे असातिज़ा में से हज़रत मौलाना इसराइल साहब, जो इस वक्त बहयात हैं और इल्म दीन की खिदमत और फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मदरसा इस्लामिया अरबिया बरनपुर में, अल्लाह ताला उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम अजीज़ान तलबा को माला माल फ़रमाए। हज़रत मौलाना तैयब साहब, जो मदरसा इस्लामिया अरबिया बरनपुर के मोहतमीम थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मनव्वर फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। इसी तरह हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब, मोहतमीम मदरसा नासिर उलूम पांडोली सहारनपुर, वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। खुसूसन मेरे उस्ताज़ मोहतरम जिनसे मैंने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी, हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब शेखुल हदीस दारुल देवबंद, अल्लाह ताला उनकी कब्र को भी नूर से मनव्वर फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, बाल बाल रहमतें करवटें नसीब फ़रमाए। क़ारी उस्मान साहब, जो नायब मोहतमीम दारुल देवबंद थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को भी नूर से मनव्वर फ़रमाए। शेख नसीर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिनसे मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी है, अल्लाह ताला हज़रत की कब्र को नूर से मनव्वर फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। अल्लाह ताला उन हज़रात के सदक़े में हम गुनहगारों की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज मैंने यही एक पैगाम दिया है कि इंसान अपने वक्त को बर्बाद ना करे, बल्कि इस्तिग़फ़ार के इन कलीमों का एहतमाम करे। जब हम इन कलीमों का एहतमाम करेंगे तो जो मुसीबतें हम पर है और रोज़ बरोज़ जिन मुसीबतों के हम शिकार हैं, इंशाअल्लाह ये मुसीबतें दूर हो जाएंगी इन सैयदुल इस्तिग़फ़ार के एहतमाम करने की वजह से। ये बात याद रहे, इबादत के लायक अल्लाह की ज़ात है, गैरुल्लाह की इबादत ना करें।
کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہر وقت ہم اللہ سے مانگیں اور مانگنے والا بنے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کلمے کے ساتھ میں آج کی ایک نشست ختم کرتا ہوں۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے۔ دکھیاروں کی کون سنتا ہے؟ اللہ۔ تو نظر و نیاز کا مالک اللہ ہے، انہی سے منتیں مانگیں، انہی سے مرادیں مانگیں، انہی کو مشکل کشا سمجھیں۔ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ جب میں کانسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، جب میں کانسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے۔ جب میں کانسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے۔ عطا ہو جو مجھے جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے۔ عطا ہو جو مجھے جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے۔ میرا کچھ بھی نہیں اس میں، کہوں جو میں متی اپنا، میرا کچھ بھی نہیں اس میں، جو میں کہوں متی اپنا۔ خیالوں سے مقالوں تک وہ ہم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گنگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، میرے الفاظ گنگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی۔ جو مردہ خاک ہڈیوں کو زندہ صورت اٹھاتا ہے، جو مردہ خاک ہڈیوں کو زندہ صورت اٹھاتا ہے۔ قصہ اصحاب کہف کا گواہ ہے اس کی قدرت پر، قصہ اصحاب کہف کا گواہ ہے اس کی قدرت پر، جو صدیوں بعد سونے کے حقیقت میں اٹھاتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ جب میں کانسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سید الاستغفار کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور کم از کم ہر روز و شب اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔